پاکستان کی ہر شہری یہ سوال کرے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری کشمیری نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں کہ ایسے الفاظات کسی سینئر سیاستدان اپنی جگہ کوئی وزیر اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے؟ ہم کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دیں؟ میں کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دوں کہ وہ وزیر آج تک وزیر ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دیں کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ چیئرمین پیپلز پارٹی کی وزیر دفاع کے بیان پر شدید تنقید، خواجہ آصف سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا. بلاول بھٹو نے کہا وزیر اعظم کو اپنی کابینہ کو کنٹرول کرنا ہوگا. وفاقی وزیر کے بیان نے کشمیر میں لگی آگ میں تیل ڈالا. ایک وزیر نے کیسے کہا کہ راولہ کوٹ والے کشمیری نہیں ہیں؟ چند وفاقی وزراء وزیر اعظم کی مدد کے بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. وزراء کا مقصد سمجھ سے بالاتر ہے. بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی اجلاس میں ایم کیو ایم کو وفاقی حکومت سے نکلنے کا مشورہ بھی دے ڈالا. بولے آئینی ترمیم کراچی کے ممبران کے لیے لالی پاپ ہے. یہ وقت آپس کے سیاسی اختلافات پر دھیان دینے کا نہیں ہے. ایم کیو ایم کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو حکومت سے نکل جائے. وزیر دفاع نے راولہ کوٹ کے بارے میں انتہائی غلط بات کی. پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں نقطہ اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ راولہ کوٹ والوں کو کشمیری نہ ماننا ان کی توہین ہے. سابق وزیر اعظم کے اعتراض پر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف بولے اپنے الفاظ پر قائم ہوں، جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا. کسی کا پیدائشی سرٹیفکیٹ اسے کشمیری قرار نہیں دے سکتا. احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر انتخابات کو رکوانا ہے. کیا دھرنے اور جتھوں سے الیکشن رکوانا ممکن ہے؟ کالعدم ایکشن کمیٹی نے گزشتہ سال بھی تشدد کا راستہ اپنایا. 38 مطالبات میں سے کوئی مطالبہ ایسا نہیں جس پر کام نہیں ہوا. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی میں اجلاس میں اظہار خیال. بولے مظاہرین راولہ کوٹ میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، باقی کہیں کوئی احتجاج نہیں. کالعدم ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ اسمبلی میں مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں. سیٹوں سے متعلق مطالبے پر عمل درآمد کا اختیار آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا ہے. کشمیر پاکستان کی شہرک ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کا باضابطہ خط موصول ہوا. حکومت کو وہ خط بھجوایا ہے جس سے اب تک جواب نہیں ملا. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں راولہ کوٹ میں موجود ہیں، بات چیت ہونی چاہیے، چارٹر آف ڈیمانڈ کو دیکھنا چاہیے، مظاہرین کی تقریر کی بنیاد پر تشدد نہیں ہونا چاہیے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا نوجوانوں کو ورغلانے والے کون ہیں جو آزاد کشمیر انتخابات میں التوا چاہتے ہیں؟ وہ دشمن ایجنڈے پر کاربند ہیں. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے مذاکرات کے راستے خود بند کیے. 12 نشستوں کا مطالبہ بلیک میلنگ سے نہیں مانا جا سکتا. انہیں کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان دلچسپ مکالمہ. شہباز شریف نے کہا میں نے تنہائی میں جو مولانا سے بات کی اسے قبر میں لے جاؤں گا پر کبھی نہیں بتاؤں گا. مولانا نے جواب دیا کہ میں وزیر اعظم کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ بات ایوان میں بتا دیں، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ میں مولانا کی آفر قبول نہیں کروں گا کیونکہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے. حکومت اور اپوزیشن میں عزت و احترام کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے. ایوان کا تقدس یقینی بنانا ہر رکن کی ذمہ داری ہے. آئیں اپنے ماضی کو درست کر کے ایوان کا تقدس بحال کریں. محمود خان اچکزئی تحریک انصاف والوں کے درمیان بیٹھے عجیب و غریب لگتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایوان میں کیا کیا نہیں ہوا. مراد سعید ان میزوں کے اوپر دوڑتے تھے. 1990 کی دہائی کے سیاست سب کے سامنے ہے. اگر کراچی کی طرف توجہ نہ دی گئی تو کراچی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی. ڈاکٹر فاروق ستار کا رد عمل. قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے ہم 100% اپوزیشن کو غلط کہہ سکتے ہیں، نہ 100% خود کو درست. دونوں جانب سے غلطیاں ہوئی ہیں. اگر آئین پر عمل نہیں ہو رہا تو اپنے گریبان میں جھانکیں. آرٹیکل 7, 32 اور آرٹیکل 40A پر کوئی بات نہیں کرتا. آج آپ مسائل کو ایڈریس کریں ورنہ پھر کراچی سمیت دیگر شہروں سے انہیں وفاق کے زیر انتظام ہونے کا مطالبہ سامنے آئے گا.
لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کا GHQ راولپنڈی کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کی ملاقات، معزز مہمان کو تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا امن و استحکام اور تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ، معزز مہمان نے پاکستان کے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ ایران کو کوئی رقم دی گئی نہ ہی فنڈز ریلیز کیے گئے۔ ایران کی جانب سے اپنے ہرمز میں جہازوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جا رہا۔ غلط معلومات فراہم کی گئی تو مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے جائیں گے۔ امریکی صدر کی دھمکی، ٹرمپ نے کہا امریکہ ایران کے منجمد فنڈز خود کنٹرول کرے گا اور رقم امریکی کسانوں اور فارمرز کو دی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا رابطہ، امیر قطر نے وزیراعظم کو کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم نے امن کی کوششوں میں مسلسل اور بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سوئٹزرلینڈ کے علاقے برگن اسٹاک میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے بھرپور ثالثی کی، کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے جنگ بندی ہوئی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہتے ہیں 47 سال بعد ایران امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم اپنے ہم منصبوں سے رابطے کرتے ہیں۔ کوشش تھی اسلام آباد مذاکرات میں ہی معاملات طے پا جائیں، لیکن فریقین کو اپنی قیادت کو اعتماد میں لینا تھا۔ امریکہ ایران مذاکرات، پاکستان اور قطر فریقین کے ورکنگ گروپس کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ، طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ ایرانی صدر نے دورہ پاکستان کے دوران صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ مختلف ممالک نے خطے میں قیامی امن کے کردار پر پاکستان کی تعریف کی۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے اپنے تعمیری کردار پر عالمی برادری کی ستائش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن اور استحکام کا خواہاں، مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے پاکستان کوششیں جاری رکھے گا۔ امن معاہدے کے خطے پر دورست نتائج سامنے آئیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات میں گفتگو۔ پاک ایران تعلقات اور امن معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء داخلہ کا کشیدگی کم ہونے پر اطمینان کا اظہار۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت دباؤ اور جبر کا نتیجہ نہیں۔ مفاہمتی یادداشت ایرانی قوم کے مزاحمت، استقامت اور طاقت کا مظہر ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر غالیباف نے آذربائیجان میں OIC پارلیمانی یونین اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امریکہ کی شکست کا اعلان بن گئی ہے۔ خطے کے ممالک علاقائی سلامتی کو خود یقینی بنائیں، بیرونی مداخلت مسترد کریں، خطے کے ممالک کے ساتھ خود مختاری کے احترام کی بنیاد پر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ایران کا عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو حملوں سے متاثرہ جوہری پلانٹس کا معائنہ کروانے سے انکار۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران IAEA کو امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثرہ فردو، نیتنز اور اصفہان کی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی سوئٹزرلینڈ میں DG IAEA سے ملاقات کی بھی تردید۔ منجمد اثاثوں کے بارے میں اسماعیل بقائی نے کہا کہ منجمد فنڈز کے استعمال سے متعلق ایران کو کسی قسم کی پابندی کا سامنا نہیں۔ اب نہر ہرمز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے، کوئی ملک ٹول یا فیس عائد نہیں کر سکتا، امریکہ نے واضح کر دیا ہے۔ ابو ظہبی میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ عالمی آبی راستے پر ٹیکس یا فیس لگانا بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔ خطے کے تمام ممالک امریکہ کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں۔ ایران کو انقلابی تحریک کے بجائے بطور ریاست کام کرنا ہوگا۔ خطے میں جب تک ایرانی پراکسیز حملے کریں گے، کشیدگی ختم نہیں ہو سکتی۔
کراچی کے علاقے قائد آباد سے 3 سالہ بچی کی لاش ملنے کا واقعہ، پوسٹ مارٹم میں جنسی تشدد کی تصدیق، والد کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج۔ پولیس سرجن کے مطابق وجہ موت کے تعین کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ محفوظ کر لی گئی۔ کیمیکل ایگزامن رپورٹ آنے پر وجہ موت کا تعین ہوگا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا بچی کے قاتل کے نوٹس، اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی قائم، ڈی آئی جی ایسٹ تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ سرگودھا میں 7 سالہ بچی کا قاتل مارا گیا، معصوم بچی سے زیادتی اور قتل کیس کا مرکزی ملزم ارسلان، سی سی ڈی مقابلے میں ہلاک، مرکزی ملزم کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ملزم کے ساتھیوں نے سی سی ڈی اسکواڈ پر فائرنگ کر دی، جوابی فائرنگ میں ملزم ارسلان مارا گیا۔ فیصل آباد میں تھانہ ٹھیکری والا کی حدود میں بچے کی لاش برآمد، 8 سالہ شکیل گزشتہ روز لاپتہ ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق لاش زیر تعمیر مکان کے واش روم سے ملی، بچے کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ، 55ویں پی این اسٹاف کورس کے کامیاب شرکا کو مبارکباد دی۔ خطاب میں نیول چیف نے کہا کہ مستقبل کی جنگوں کے لیے روایتی جنگی حکمت عملی پر نظر ثانی ناگزیر ہے۔ جدید جنگی تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجی سے آراستہ افراد قوت کی ضرورت ہے۔ پاک بحریہ جدیدیت، خود انحصاری مشترکہ آپریشنز کے عزم پر کاربند ہے۔ خطے کی جنگ رکوانے میں پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا، دنیا میں پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ نے پاکستان کو فتح دی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا تربیت مکمل کرنے والے طلباء کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، بچوں کی سلیکشن میرٹ پر کی گئی، کسی سفارش کو نہیں مانا۔ سقائے سکینہ کو عزاداران امام حسین علیہ السلام کا سلام۔ 8 محرم الحرام کی مناسبت سے ملک بھر میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی یاد میں جلوس اور مجالس۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر منزل کی جانب رواں دواں، ماتمی جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارادر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس موری گیٹ دربار حسینی سے برآمد، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں بھی جلوس و مجالس کا سلسلہ جاری۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں کروشیا کی پاناما کے خلاف 1-0 سے کامیابی، ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی کی امیدیں برقرار۔ شکست کے بعد پاناما ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ کولمبیا نے کانگو کو 1-0 سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انگلینڈ اور گھانا کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔